بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات میں نافرمانوں کو غافل کا لقب دیا تھا اور ان کا حال بیان فرمایا تھا کہ آنکھیں تو ہیں لیکن حق بات نظر نہیں آتی، کان تو ہیں سچی بات سے سننے سے غافل ہیں، دل تو ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جانور بھی تو اپنے خالق و مالک، اپنا ٹکڑا کھلانے والے کو جانتا پہچانتا ہے. ان غافلوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو پال رہے ہیں اور ہر آن ہر لمحہ آدمی اللہ کا محتاج ہے، اس کو بھول جاتا ہے. اب یہاں آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو، ایمان والوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ تم غفلت نہ اختیار کرنا، اور غفلت کو دور کرنے والی چیز، غفلت کے پردے کو ہٹانے والی چیز وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. لہذا تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں اور اچھی صفات کے ساتھ پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کو انہی ناموں سے یاد کرو جن ناموں سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا تقدس، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی صفات کمال، اللہ کی صفت جلال ظاہر ہو. انہی ناموں سے اللہ کو یاد کیا جائے گا. مشرکین اللہ کو پکارتے تھے، بلاتے تھے، یاد کرتے تھے، لیکن غلط ناموں سے. جیسے کبھی کہا کرتے تھے یا ابا المکارم، یا ابیض الوجہ، اور نصارہ کہتے تھے یا ابا المسیح، اے مسیح کے ابا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کبھی کہا کرتے تھے یا ابا الملائکہ. ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی تھی. اسی طرح سے کبھی انہوں نے، مشرکین نے اللہ کو عزیٰ کا نام سے پکارا، کبھی منات کے نام سے، بتوں کے نام سے پکارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ناموں سے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی مخصوص ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں
اور جو ان کو یاد کرے گا اور ان کا ورد رکھے گا، ان کو معمولات میں لائے گا، پڑھے گا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ 99 نام کے یاد کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں اور اچھی صفات کے ساتھ اس کا ذکر کرو، ہر نام سے اپنی حاجت کو طلب کرو کہ اے رزاق مجھے رزق عطا فرما، اے ہادی مجھ کو ہدایت عطا فرما، اے بہترین خالق و مالک ہماری بہترین، اے اللہ بہترین حال میں ہماری تربیت فرما۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے ناموں سے یاد کرنا یہ غفلت کو دور کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا آگے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی تحریف کرتے ہیں، اس کے ناموں کو بدلتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے نام کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ان ناموں کو، ان لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے دھمکی بھرے انداز میں فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کی ضرور سزا ملے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے ذاتی نام ہیں، رحمان ہونا، سبحان ہونا، رزاق ہونا، ان ناموں کو خالص استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگایا جائے کہ عبد الرحمن، یہ رحمان کا بندہ ہے، کہ رحمان یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت بندوں میں اس طرح سے نہیں پائی جا سکتی جس طرح سے اللہ میں پائی جاتی ہے۔ رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس نام کے ساتھ لفظ عبد لگا دیا جائے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی متنبہ فرمایا جو اللہ کے ناموں کے اندر کجروی اختیار کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکل، خوشی اور غمی، ہر حال میں اللہ کو پکارو، اس سے اللہ تعالیٰ غفلت کو دور کریں گے، فتح و نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق بات کے موافق لوگوں کو ہدایت کرتی ہے، اور ہدایت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ گویا کہ ہر وقت پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہدایت کی طرف بلانے والے لوگ ختم ہو جائیں، بلکہ لوگ رہیں گے جو خیر کی بات کہتے رہیں گے، دنیا مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق بات کہنے والے موجود رہیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت سورہ اعراف کی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ تلاوت فرماتے تو فرماتے کہ یہ تم ہو۔ یہاں امت مسلمہ کی تعریف کی گئی ہے جو ہر قسم کی افراط، کمی اور زیادتی کے بغیر، کجروی ٹیڑھ پن سے الگ ہو کر سچائی، انصاف، امانت داری، اعتدال، میانہ روی، درمیانی درجے کی بات کرے گی، اور دوسرے لوگوں کو خیر کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، عقائد کی درستگی کی بات کہتی رہے گی۔ مراد ہے امت محمدیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا، مخالفین
کی طرف اللہ تعالیٰ نے کلام کے رخ کو پھیرا اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ سنستدرجہم، اللہ نے فرمایا کہ نافرمانی ایک ایسی بیماری اور روگ ہے کہ آدمی نافرمانی کرتے کرتے کب حق بات کو چھوڑ چکا ہوتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ مجرم کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ جرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عیش و عشرت کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ مجرم اللہ کی سزا سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتا رہتا ہے اور دلیر بن جاتا ہے کہ میری تو پکڑ بھی نہیں آ رہی۔ یہ دلیری در حقیقت دین سے دوری کی بنیاد بنتی چلی جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہماری یہ ڈھیل کو وہ حماقت یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر نصرت کے، فتح کے، کامیابی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں جانتا کہ ہم بے حیا کو ڈھیل دے رہے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور جب میری طرف سے وقت پورا ہو جاتا ہے اور مہلت دیتے مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا ان کیدی متین، اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے اور ایسی جگہ سے پکڑ آتی ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، کہیں تو اولاد نافرمان، کہیں بیوی نافرمان، کہیں روزی کے دروازے بند، اور خود کبھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ الامان الحفیظ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اگرچہ ایک دم نہیں آیا کرتی اللہ کی مار، اللہ نے فرمایا ڈھیل دیتا رہتا ہوں۔ بسا اوقات غافل ڈھیل کو اللہ کی طرف سے خوشحالی سمجھ لیتا ہے اور دین سے بہت دور نکل جاتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں اخیر کی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسماء حسنہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ اللہ ہی کے ہیں، لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اسماء حسنہ اکابرین کا طرز رہا کہ وہ اپنے متعلقین کو اسماء حسنہ یاد کرایا کرتے تھے باقاعدہ۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے بخاری پڑھاتے ہوئے جس کتاب کے پڑھنے کے بعد طالب علموں کو عالم کی سند ملتی تھی، آخری سال میں ہم لوگوں کو بھی یاد کرایا اور کہا کہ اس کے یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لہذا اس کو یاد کرو۔ ہم بھی آپ سے امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہر سننے والا اللہ کے ناموں کو یاد کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس کا ورد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور نافرمان جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔
اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، مراد ہے امت محمدیہ کے انصاف کہنے والے لوگ، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھلاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لے لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو یعنی نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو لوگوں کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔